اردو الف جماعت چہارم سبق نمبر 5 گرمی ریڈنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، اردو میں ہم سبق پڑھیں گے سبق نمبر 5 گرمی۔ گرمی جیسے کہ نام سنتے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ سبق گرمی کے موسم کے بارے میں ہے، اور اس نظم کے شاعر جو ہیں وہ عنایت علی خان ہیں، جو آج ہمیں گرمی میں بتا رہے ہیں کہ گرمی کے موسم کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ہر موسم کا اپنا ایک مزہ، اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، تو گرمی کے موسم میں کیا ہوتا ہے یہ آج ہم اس نظم میں پڑھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں سبق کے سب سے پہلے اہم الفاظ ہیں دوبر، مشکل، ککڑی ایک پھل کا نام ہے، چھٹی جو ہماری چھٹی کا دن ہوتا ہے، غلہ اناج کو کہتے ہیں، اور زحمت کا مطلب ہوتا ہے تکلیف۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ گرمی کا ہے زمانہ تم دھوپ میں نہ جانا، آتا ہے یوں پسینہ دوبر ہوا ہے جینا، دوپہر کو نہ نکلو لو لگ نہ جائے تم کو، باہر جو گھر سے نکلو پانی بہت سا پی لو۔ گرمی اگر ہوئی بھی پھر لو نہیں لگے گی، آئس کریم کھاؤ شربت پیو پلاؤ، ککڑی بھی آ رہی ہے مخلوق کھا رہی ہے، باغوں میں آم آئے سب نے خوشی سے کھائے۔ یہاں تک ان دو بان میں شاعر کہتا ہے کہ گرمی کا زمانہ آ گیا ہے، یعنی گرمی آ گئی ہے تو دھوپ میں نہ نکلنا، کیونکہ دھوپ میں نکلنے سے پسینہ آتا ہے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی بہت انسان تنگ ہوتا ہے۔ اور دوپہر میں تو نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ دوپہر کی لو یعنی گرم ہوا جو ہوتی ہے وہ انسان کو لگنے سے انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر گھر سے باہر کسی کام کے لیے نکلنا بھی پڑ جائے تو پانی زیادہ سارا پی لینا چاہیے، کیونکہ پھر گرمی بھی نہیں لگتی اور لو بھی نہیں لگتی، یعنی پھر گرم ہوا بھی اتنا اثر نہیں کرتی کہ اگر پانی زیادہ سارا پیا ہوا ہو تو۔ گرمی کے مہینے میں اور کیا ہوتا ہے جی، گرمی میں آئس کریم کھاؤ شربت پیو پلاؤ، یعنی یہ گرمی کی خاص سوغات ہوتی ہے کہ آئس کریم ٹھنڈی چیزیں کھائی جاتی ہیں، شربت پی جاتی ہے، اور پھل مختلف قسم کے بھی گرمیوں میں آتے ہیں، جن میں سے ایک پھل ککڑی بھی ہوتی ہے جو عموماً سردے کی طرح کی ہوتی ہے، وہ اس کو بھی مخلوق یعنی اللہ کی بنائی ہوئی جو انسان ہے وہ سارے کھاتے ہیں۔ اور آم، منہ میں سن کے ہی پانی آ گیا، تو آم بھی سب خوشی سے کھاتے ہیں۔ جی، آم کھانے کے بعد اور کیا ہوتا ہے، دیکھو بہت سے لڑکے چھٹی کے روز تڑکے نہروں پہ جا رہے ہیں، جا کر نہا رہے ہیں، کھیرے اڑا رہے ہیں، تربوز کھا رہے ہیں، تم بھی چلو نہانے مر جائیں گرمی دانے۔ پیڑوں پہ سب پرندے بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کے، جو دھوپ گرمیوں کی ہے جسم کو جلاتی، یہ کام بھی ہے آتی غلہ بھی ہے پکاتی، دیتی ہے گرچہ زحمت پر ہے خدا کی نعمت۔ یعنی اب یہاں پہ ان دو بان میں شاعر کہتا ہے کہ گرمی کے روز یعنی چھٹی کے روز گرمی میں بہت سے لڑکے جو ہیں وہ عموماً نہروں پہ اور پانی والی جگہوں پہ جا کر نہاتے ہیں۔ وہ کیوں نہاتے ہیں؟ تاکہ نہانے سے ان کے جو گرمی دانے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، گرمی کم ہوتی ہے۔ اور کھیرے اور تربوز، بچوں آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ گرمیوں کی خاص چیزیں ہوتی ہیں، کھیرے اور تربوز کھاتے ہیں شوق سے۔ اور پھر ہر جانور انسان گرمی سے تنگ ہوا ہوتا ہے، تو جانوروں کا حال کیا ہوتا ہے کہ پرندے جو ہوتے ہیں وہ پیڑوں یعنی درختوں پر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، پتوں کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ گرمیوں کی دھوپ جو ہوتی ہے وہ جسم کو جلاتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو، اس کو دھوپ لگتی ہے، اس لیے وہ سائے کی طرف جاتا ہے۔ اب گرمی کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ گرمی جو ہوتی ہے وہ بہت سے کام بھی کرتی ہے۔ کیا کام کرتی ہے؟ غلہ یعنی اناج کو پکاتی ہے، جیسے بہت سے پھل اور سبزیاں اور اناج جو ہوتے ہیں وہ گرمیوں میں ہوتے ہیں، یعنی وہ دھوپ کی وجہ سے پکتے ہیں، تو گرمی کا ہمیں یہ فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے مختلف قسم کے اناج اور پھل ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ اگرچہ ہمیں زحمت دیتی ہے یعنی تکلیف دیتی ہے، اس کی وجہ سے پسینہ بھی آتا ہے، اس کی وجہ سے انسان باہر نکلنے سے تنگ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ خدا کی بڑی نعمت۔ کیسے نعمت ہے؟ ہر موسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتا ہے، کیونکہ ہر موسم کی اپنی ایک سبزیاں اور پھل ہوتے ہیں، ہر موسم کے اپنے فوائد ہوتے ہیں، اس لیے ہر موسم کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سردی ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے، گرمی ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے، بہار خزاں ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا گرم ترین شہر کون سا ہے؟ تو وہ شہر سبی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ سامنے خوش خطی کے الفاظ ہیں، دوبر، مخلوق، زحمت۔ یہ آپ نے اپنی کاپی پہ پہلا پیج ریڈی کرنے کے بعد دوسرے صفحے پر خوش خطی کے الفاظ لکھنے ہیں، اور اگلے صفحے پہ الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔